ایک ظالم حکمران کی ریاست میں رہنا منع ہے تو ایک ظالم شوہر کے زیر سایہ ایک بیوی اس کی ازدواجی تعلق میں بند کے کیوں رہے؟ اور اگر آپ اپنی بیوی پہ ظلم کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، قدغن لگاتے رہیں گے تو شیر ببر نہیں پھر چوہے پیدا ہون گے تہاڈے گھر۔ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کی ساس، اس کی نندیں، اس کا دیور، جیٹھ، سسر یا خامن اگر آپ کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو قطعاً اس گھر میں اپنی بیٹی کو مت رہنے دیں، سیدھے تھانے جائیں، اس کے اوپر پرچہ دیں اور اس کی عقل ٹھکانے لگائیں۔ جب بھی چولہا پھٹتا ہے تو بہو مرتی ہے، جب بھی لٹکتی ہے پنکھے کے ساتھ تو بہو لٹکتی ہے۔ ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے اور زمانہ کیا کہے گا، اس لیے ہم اپنی بیٹی کو جھونک دیتے ہیں۔ ساڈی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تسی جو کوئی دینا اپنی دھی نوں دینا ہے، تے ماں پیو اپنی نک رکھن لئی کچھ نہ کچھ تو دیندے نے، تو وہ جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ قسم کھا کے بتائیں، 25 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ نے کبھی کسی مرد کے پیروں میں وہ سرکاری کڑا دیکھا ہے؟ ایک اخلاقی تقاضے پہ اگر لڑکے والے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ تو آپ کی بیٹی کی، آپ کی بہن کی زندگی جہنم بنا دیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جی، آپ 22 سال بیٹی پالتے ہیں نا، تو 22 مہینے تو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈے روزانہ۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب اقارب پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت میں واک کر رہا ہوں باغ جناح میں، جی ہاں، جس کا پرانا نام تھا لارنس گارڈن۔ دوستو، آج کل ایک خبر بہت زیادہ دلوں کو دکھا بھی رہی ہے اور ہم اس کی وجہ سے بڑا تکلیف کا شکار بھی ہیں کہ ملتان میں ایک بچی سسرال کے اندر جو ہے وہ مردہ پولیس نے برآمد کی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی آپ کو خود ختم کیا یا اس کو ختم کیا گیا، یہ تو تفتیش کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن ایک بات جو میں دیکھ رہا تھا اس کے والد کے انٹرویو کے اندر، کہ وہ بچی کو مارتے تھے اور جو میاں وہ بڑا ظلم کرتا تھا، اور یہ بار بار صلح صفائی کر کے اس کو واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ دوستوں، میں بارہا گزارش کر چکا ہوں اور میں بہت سارے ویڈیوز اس پہ بنا چکا ہوں کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آج پھر سے دست بستہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا رشتہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھا کریں کہ وہ لوگ کتنے با اخلاق ہیں، اخلاقیات پر عمل پیرا ہیں، وہ اخلاقیات جو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے۔ دوستو، میں آج بات کروں گا صرف لڑکی کے رشتے پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ غور کیجئے کہ جب بھی چولہا پھٹتا ہے تو بہو مرتی ہے، جب بھی لٹکتی ہے پنکھے کے ساتھ تو بہو لٹکتی ہے، اور جب بھی ظلم کیا جاتا ہے، ہاتھ پیر توڑے جاتے ہیں، تو بہو کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو طے شدہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ پرسنٹ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہوؤں پر، یا کچھ شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ بدماشی کی وجہ ان کے ذہن میں کہیں سے یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جی میں مردے گا یا اسی منڈے والے تو ساڑی لت اچھی ہے۔ اور میں اکثر گزارش کر چکا ہوں کہ جو بیٹی دیتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ میرے سسرال والوں نے مجھے اپنی بیٹی دی، وہ مجھ سے اوپر بھی ہیں، پنجابی دے وچ لت بھی انہاں دی اچھی ہے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی 22 سال کی بیٹی میرے عقد میں دے دی۔ تو پہلے تو لڑکے والے اپنے دماغ میں سے یہ زوم نکال دیں کہ جی اسی کڑی منڈے والے ہیں۔ وہ منڈے والے دا مطلب ہے نہیں کہ منڈے والے دا مطلب ہے جھک جاؤ، نیویں ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ جب ہمارے والدین، ہم کسی سے پوچھیں یار آپ نے یار رشتہ کیوں کیا، اگر ان کی بیٹی خوش نہ ہو یا پٹ کے آئے بار بار، او جی انہیں رشتے آئے پاجی کی کر دے، ہر بندہ انکار کر دیتا سی۔ اب میں خود اس مرحلے سے گزرا، میری بہن کی
شادی کے لیے جو رشتے آتے تھے تو میری اماں نے کچھ عرصے کے بعد ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی کوئی مناسب رشتہ مل جائے، اس کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور سینکڑوں لوگ آئے ہیں، کسی نے پسند نہیں کیا۔ یہ بالکل جھوٹ بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ غور فرمائیے گا کہ بہت زیادہ 2 سال کے اندر یا 3 سال کے اندر 14 سے 15 گھرانے ہمارے گھروں میں آتے ہیں جو اتفاق سے ہماری بیٹی یا بہن کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں، چونکہ ہم اس کا پریشر بہت لے رہے ہوتے ہیں۔ ریجیکشن کی وجہ سے، بار بار لوگوں کے انکار کی وجہ سے ہم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی یا ہماری بہن کی شادی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ٹوٹلی کل ملا کے 15-16 ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جب میری اماں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ جی لوگ آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پسند کوئی نہیں کرتا، تو آپ یقین کیجئے کہ صرف 6 گھرانے آئے تھے میری بہن کو دیکھنے، اور ان 6 گھرانوں کی کچھ اسائنمنٹس ہی اور تھیں۔ وہ لڑکی سے نوکری کروانا چاہتے تھے اور میری جو بہن ہے وہ نوکری نہیں کرتی تھی، پڑھی لکھی تھی۔ الٹیمیٹلی اس کی شادی ہو گئی، الحمدللہ، بال بچے دار ہے آج۔ تو ایک تو آپ گھبرائیں نا، کیونکہ ہمارے والدین یا ہم شاید یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلا دوسرا رشتہ جو ہے نا بس ایسے ہی ہو جائے، اور بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے والدین کے پہلا رشتہ آیا اور انہوں نے اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اب وہ مارے پیٹے خوش رکھے، کہتے ہیں جی تمہاری قسمت۔ تو ہمیں ایک تو جلد بازی نہیں کرنی۔ میں گزارش کرتا ہوں جی، آپ 22 سال بیٹی پالتے ہیں نا، تو 22 مہینے تو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈے روزانہ۔ ہم 700-750 دن تو دیں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے یا اپنی بہن کے رشتے کے لیے، جس کو ہم نے 22 سال پالا ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہ، جب بیٹی کا یا بہن کا رشتہ کریں تو اگر آپ کو پتہ لگے کہ لڑکے والے اخلاقیات کے پابند نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ناجائز فرمائشیں کر رہے ہیں، تو وہاں رشتہ مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کا، آپ کی بہن کا سبب بنانا ہی بنانا ہے۔ تو ایک تو رشتہ کرتے ہوئے گھبرائیں نہ۔ دوسرا رشتہ میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ جب رشتہ کریں تو لڑکے کی پے سلپ اس کے ورک پلیس پہ ضرور جائیں، اس کی سندیں، اس کی ڈگریاں، اسے کہیں بھائی ڈگری دکھا، اور اس کا ID کارڈ دیکھیں اس کی عمر کتنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم لڑکے والوں سے اس کے ڈاکومنٹس مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، تو یہ سب سے بڑا سائن ہے کہ آپ نے اس گھر میں رشتہ نہیں کرنا۔ ایک لیگل بات پہ، ایک قانونی بات کے اوپر، ایک اخلاقی تقاضے پہ اگر لڑکے والے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ تو آپ کی بیٹی کی، آپ کی بہن کی زندگی جہنم بنا دیں گے۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو تگڑے ہونا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بیٹی مار کھا کے گھر آتی ہے، 4 دن رکھتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور پھر واپس بھیج دیتے ہیں، کچھ شرطیں منوا کے یا یہ سوچ کے کہ یہ بچی کا گھر برباد نہ ہو۔ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کی بیٹی کی ساس، اس کی نندیں، اس کا دیور، جیٹھ، سسر یا خامند اگر آپ کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو قطعاً اس گھر میں اپنی بیٹی کو مت رہنے دیں۔ سیدھے تھانے جائیں، اس کے اوپر پرچہ دیں اور اس کی عقل ٹھکانے لگائیں۔ میرے بچپن میں دوستوں، ہمارے محلے میں ایک فیملی تھی، اور اس فیملی کے، اس خاندان کے بہت سارے گھرانے تھے وہاں۔ ان کی بچی ماشاءاللہ پڑھی لکھی تھی، ماسٹرز تھی، انہوں نے اس کو بیایا ایک جگہ پہ، اور مجھے یہ یاد ہے کہ وہ شخص وکیل تھا، اور انہوں نے کیا یہ کہ ایک دن ان کی بیٹی روتی بھی آئی اور اس نے کہا جی مجھے میری ساس نے، نند نے اور میرے شوہر نے مارا ہے۔ دوستوں، انہوں نے ہاکیاں نکالیں، 15-16 جوان گئے اور انہوں نے اس پورے ٹبر کو خوب کٹاس چاڑی، ان کی ہڈیاں توڑیں، اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ اگر تم نے ہماری بچی کو طلاق دی اور آئندہ اس کو خوش نہ رکھا تو تمہارے سر میں گولی مار دیں گے۔ دوستو، یہ بات شاید 25-30 سال پرانی ہے، اور اب مجھے پتہ لگا وہ میری بہن نانی دادی بن چکی ہے۔ اور یہ واقعہ، اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ لڑائی جھگڑا مت کریں، آپ قانون کا سہارا لیں، آپ قانون کا سہارا لیں، آپ پولیس میں جائیں، پولیس کو بتائیں کہ اس شخص نے، میرے داماد نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں ایک قانون آیا تھا کہ جو شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے گا یا ہاتھ اٹھائے گا، تشدد کرے گا، تو اس کے
پرچہ کرانے کی صورت میں لڑکی کی طرف سے شوہر کے پیروں میں ایک کڑا ڈال دیا جائے گا، جو اس بات کا نمائندہ ہوگا کہ یہ اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور جب وہ سیکنڈ ٹائم کرے گا تو شاید 2 کڑے تھے، تیسری بار کو سزا تھی، کچھ ایسا کچھ تھا، لیکن پہلی بار کڑا ضرور تھا۔ آپ قسم کھا کے بتائیں 25 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ نے کبھی کسی مرد کے پیروں میں وہ سرکاری کڑا دیکھا ہے؟ جب کہ ہم جانتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ کہہ کر چپ کر جاتے ہیں یار میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ کیا ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ہمسائے میں، ہمارے دوستوں، ہمارے جاننے والوں میں لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ اس کو گھر جانے پر پابندی نہیں لگاتے؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ تیرے برا دے بیاہ تے نہیں جانا، خبردار جے تو گئی، خبردار جے تو موبائل تے اپنے گھر والے نال گل کیتی۔ تو یہ قدغنے لگانے والے، میں اکثر یہ کہتا ہوں جی کہ کئی عورتیں مجھے کہتی ہیں جی انوواں بھی بڑی سیاپے کردیاں نے، ساریاں گلاں جا کے اپنی ماں نوں دسدیاں نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہن میری، آپ اپنے گھر کا ماحول اتنا اچھا کر لیں، جنت نظیر کر لیں۔ آپ کی بہو جا کر اپنی ماں کو بتائے تو یہ بتائے کہ جی میری ساس بڑی اچھی ہے، میرا شوہر بڑا اچھا ہے، میری نندیں بہت اچھی ہیں، بڑی کوآپریٹو ہیں۔ آپ اس لیے کہتے ہیں کہ میری بہو اپنی ماں کو کچھ نہ بتائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ظالم لوگ ہیں، آپ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، آپ اس کے حقوق سلب کرتے ہیں اور اس سے ایکسٹرا کام کرواتے ہیں گھر کا، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات اس کے ماں باپ تک نہ پہنچے۔ اور جب پہنچ جاتی ہے اور وہ کوئی اللہ کا بندہ اتنی ہمت کر کے آ ہی جائے آپ سے گلہ کرنے کے لیے، شکوہ کرنے کے لیے، تو پھر آپ فوراً آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم آپ کو ڈائیورس دے دیں گے، ہم طلاق دے دیں گے۔ اور بچیاں اس خوف سے کہ مجھے طلاق نہ ہو جائے، میرا باپ مجھے کہاں دوبارہ بیاتا پھرے گا، وہ بیچاری گھر آ کے بتاتی نہیں ہے۔ تو خدا را آپ کو ہمسائے بتائیں، آپ کی بیٹی آپ کو کمپلین کرے، یہ جیسے ہی آپ کے نالج میں یہ بات آئے کہ آپ کی بیٹی پر اس کا شوہر تشدد کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ابیوز کرتا ہے، تو فوراً آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ اے پنچایتاں پنچونتاں جہڑیاں نے نا، اے بہندیاں نے جڑے بڑے غیرت مند لوگ ہوندے نے، وہ بھی کوئی ڈیفیکلٹ جہا معاملہ آ جائے تو 4 پگاں رلدیاں نے تے وہ فیصلہ کر لیندیاں نے۔ دوستو، جو غیرت مند خاندان ہیں، جو اچھے خاندان ہیں، وہ تو اس طرح کی معاملات کرتے ہی نہیں اپنی بہوؤں کے ساتھ۔ اور دوسری بات، اکثر ہم سنتے ہیں جی کہ جب طلاق ہوتی ہے تو زمین اور آسمان کانپ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کی منشا کے باوجود اپنی بچیوں کو مجبور کرتے ہیں نہیں طلاق نہیں لینی، نہیں طلاق لینی، زمین آسمان کانپ جاتا ہے۔ لاہور میں اور بڑے بڑے شہروں میں، پورے پاکستان میں اور ہندوستان میں روزانہ درجنوں طلاقیں ہوتی ہیں، کوئی زلزلہ نہیں آتا۔ طلاق ایک وقت میں نجات کا راستہ بھی ہے۔ ایک ظالم حکمران کی ریاست میں رہنا منع ہے تو ایک ظالم شوہر کے زیر سایہ ایک بیوی اس کی ازدواجی تعلق میں بند کے کیوں رہے؟ اپنی بیٹیوں کو تگڑا کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا تمہارے یہ فرائض ہیں اور تم نے ایسے سے ایک بھرے خاندان میں جا کے رہنا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ظلم ہو، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو تو قطعاً 0% ٹالرنس کرنی پڑے گی آپ کو، نہیں تو ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ دیکھیں، یہ جو ظلم ہے ستم ہے عورت کے اوپر، یہ ہم نے ہندوستانی فلموں سے سیکھا ہے۔ اس کی ایک بڑی ریزن ہے، ہندو جب اپنی بیٹی کو بیاتا ہے تو اس کے کان میں کہتا ہے کہ اس گھروں تیرا جنازہ نکلے۔ بھئی اس گھر میں سے جنازہ اس لیے نکلے کہ ہندوازم کے اندر دوسری تیسری شادی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ پہلی جب شوہر مر جاتا ہے تو پہلے دور میں تو یہ کرتے تھے کہ شوہر مرا ہے تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ستی کا مطلب اس کے ساتھ جلا دیا کرتے تھے، اس کی لاش پہ رکھ کے، کہ جی یہ وہاں بھی جا کر اس کی خدمت کرے گی۔ دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام میں تو ہے کہ عورت 100 دفعہ طلاق لے سکتی ہے، 100 دفعہ اس سے شادی کرنی چاہیے مسلمانوں کو، لیکن ہمارے یہاں ایسی پریکٹس نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم طلاق یافتہ عورت، جس کو ہم خلا یافتہ کہتے ہیں، یا بیوہ سے شادی کرنے میں تعامل کا شکار ہوتے ہیں۔ بیوہ سے تو پھر بھی کر لیتے ہیں کہ چلیں حادثاتی طور پہ اس کا شوہر مر گیا، لیکن طلاق یافتہ کو ہماری سوسائٹی پسند نہیں کرتی، ہمیں اپنی پسند بھی بدلنی پڑے گی۔
ہمیں اپنی بچیوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی پڑے گی، اور ہمیں اپنے گھروں کو اگر جنت بنانا ہے تو اس یونٹ کو، جس کو میاں بیوی کا رشتہ کہتے ہیں، اس کو آسودہ اور خوشحال کرنا پڑے گا۔ دوستو، بچی کسی کی بھی ہو، بہنیں کسی کی بھی ہوں، سب کی سانجھی ہوتی ہیں ماؤں کی طرح۔ تو میں گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگیں اور آپ کو لگے کہ آپ کے جو رشتہ دار بننے جا رہے ہیں انہوں نے بچے کی ڈگری دکھانے میں تعامل کیا ہے یا غصہ کیا ہے یا حق مہر کی بات پہ غصہ کر گئے، تو وہاں تو اپنی بیٹی ہرگز نہ دیں۔ دیکھیں، جب ہم منگنی کرتے ہیں 3 4 6 مہینے سال تو لگتے ہیں شادی میں، تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے غیر معیاری اور غیر اخلاقی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی 10 مرلے کی کوٹھی نظر آ رہی ہوتی ہے، یا اپنی بیٹی کی۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں جی۔ یا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی عمر گزر جائے گی، یا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار۔ جب آپ کی بیٹی جلا دی جاتی ہے یا وہ پھندا لے لیتی ہے یا اس کو مار دیا جاتا ہے، تب کبھی سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک جیتی جاگتی زندہ خواہشیں رکھنے والی مسکراتی ہوئی بچی مر جاتی ہے، تو ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو دوستو، اس رشتے میں میاں بیوی کے درمیان باقی معاملات میں تو ہو سکتا ہے کہ غربت ہو، بچی کو کہتے ہیں ہم کہ چل بیٹا کوئی بات نہیں، غربت تو برداشت کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مہندی والے دن باپ کھانا کیوں دے، اور مہندی والے دن کہتے ہیں جی لڑکے والے، نہیں جی اسی تو مہندی کرنی، تسی کرنی تو کر لو۔ اچھا، اب جب میں یہ نہیں کہہ رہا یہ رسومات ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں یہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مہندی کریں گے، کہتے ہیں جی آپ کر لیں، پھر ایک دن پہلے لڑکے کی ماں فون کرے گی، او باجی بچیاں کہن ڈیاں سن کہ اسی مہندی لانی ہے تے اسی تو کر نہیں رہے، تو 15 ایک بچیاں نے تاڑے والی بھیج دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بھیج دیں، اب لڑکی کا باپ کیا کہے یا ماں کیا کہے، اب وہ 15 کے بجائے 25 آ جاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، پھر یہ بات بھی بتا رہی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی ساڈی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تسی جو کوئی دینا اپنی دھی نوں دینا ہے، تو ماں پیو اپنی نک رکھن لئی کچھ نہ کچھ تو دیندے نے، تو وہ جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ پوچھتے ہیں جی اچھا جی بارات کتنے کی آئے گی، تو کہتے ہیں جی ہمارے تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں اتنا عرصے کا ملنا ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، تو 150 لوگ تو آئیں گے، اور بارات جب بھی وہ 150 کی کہیں تو خدا را 200 کا کھانا پکایا کریں، کیونکہ کبھی بھی 150 نہیں آتے۔ تو کل ملا کے پناونیاں اور جہیز دے کے اور مائیوں اور مہندی اور بارات کا کھانا کر کے آپ کے جو پیسے اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کے اوپر 25 30 35 لاکھ روپے ہنس کے لگ جاتے ہیں۔ حق مہر کم از کم وہ خرچے لکھوا لیا کریں جو آپ نے کیا ہوتا ہے اس شادی کے اوپر، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی 5000 رکھ لو جی۔ تو اس کو ضرور دیکھیے گا کہ وہ حق مہر بھی نہیں دے رہے اور وہ بلا وجہ کے آپ کو خرچے ڈال رہے ہیں اور فرمائشیں کر رہے ہیں۔ تو نکاح سے پہلے تک آپ کے پاس اور آپ کی بیٹی کے پاس پوری گنجائش ہوتی ہے کہ انکار کر دیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے اور زمانہ کیا کہے گا، اس لیے ہم اپنی بیٹی کو چھونک دیتے ہیں۔ اب میں بات کروں گا ان لوگوں سے جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان ساسوں سے جو اپنی بہوؤں کو ٹیز کرتی ہیں، ساڈے چ بہندی نہیں، سانوں سمجھتی کچھ نہیں ہے، تے ستی رہندی ہے، فون تے لگی رہندی ہے۔ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے پوتے شیر ببر پیدا ہوں، اور آپ بحیثیت شوہر اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی شیر ببر پیدا کرے، تو پھر اپنی بیوی کی عزت کیجیے، اس کو احترام دیجیے، اس کو شیرنی بنا کے رکھیں، اس کی جائز خواہشات کو پورا کریں، سب سے بڑھ کر اس کی توقیر کیجیے۔ جس عورت کی عزت کی جاتی ہے اس کے بدن سے شیر ببر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جن عورتوں کو تاریخ میں ان کے شوہروں نے عزت اور تکریم سے نوازا ہے، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیسے شیر، کیسے کیسے شجاع لوگ پیدا کیے۔ اور اگر آپ اپنی بیوی پہ ظلم کرتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، قدغن لگاتے رہیں گے، تو شیر ببر نہیں پھر چوہے پیدا ہون گے تہاڈے گھر۔ خدا را
زندگی کو راستہ دیں. خدارا کسی کی بہن کسی کی بیٹی کو معاف کر کے اور رواداری کے ساتھ اس کے ساتھ جینا سیکھیں تاکہ آپ کی زندگی خوشحال ہو اور آسودہ ہو جائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.